یہ بندہ ہے، اگر اس نے داڑھی نہیں رکھی تو آپ نے جھوٹ بولا. جوشی بھائی کی بڑی مثالیں دے رہے ہو آپ کافی دیر سے. اگر انہوں نے جھوٹ بول دیا کیا اس کو ثواب ملے گا؟ جھوٹ تو جھوٹ ہے، چاہے داڑھی والا ہے یا داڑھی کے بغیر ہے. 5 نمازیں کیا صرف داڑھی والے پہ فرض ہے؟ میں اس کا اصل بتاتا ہوں. یہ بات تو درست ہے کہ داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، جھوٹ بولا دونوں نے غلط کیا. ہر چیز میں مینشن داڑھی والے. عرض کرتا ہوں، غیبت کی دونوں نے حرام کیا، گانے سنے دونوں نے حرام کیا، میوزک سنا دونوں نے حرام کیا. یہ بات تو درست ہے، دونوں نے حرام کیا. اب مسئلہ میں بھی تو داڑھی والا نا، داڑھی والا ٹارگیٹ پہ کیوں ہے؟ کیونکہ داڑھی والے سے لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے. دین، کیونکہ اس نے دین کا ایک بہت ہی خوبصورت میسیج ایکسیپٹ کیا اور اس کو اس نے اڈاپٹ کیا ہے. مثال کے طور پر لڑکا کوئی کام کرتا ہے، آپ کا بیٹا کوئی کام کرے گا اور آپ بھی وہ کام کرو تو لوگ آپ کے بیٹے کو اتنا برا نہیں بولیں جتنا آپ کو بولا بھیا تم باپو کو یہ کام کر رہے ہو، چلو وہ تو تمہارا بیٹا تھا، تو آپ بولے تو بیٹا صحیح کر رہا، بیٹا کرے تو صحیح، میں کروں تو غلط. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے طور پر اپنی رسپانسبلٹی کو بھول جاتے ہیں. یا اللہ پاک نے بڑی رحمت اور بڑی نعمت دی ہے کہ ہم نے یہ داڑھی جیسی نعمت اختیار کی ہے. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بارش تھی، کیچڑ سا تھا، پھسلن تھی، تشریف لے جا رہے تھے، چل رہے تھے. بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بچہ وہاں پھدک پھدک کے جا رہا تھا. تو امام اعظم نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چلو، پھسل جاؤ گے. وہ بچے نے فوراً جواب دیا، بولا امام شکریہ، آپ سنبھل کے چلیں، میں پھسلا تو میں پھسلوں گا، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی. ہمارا میسیج ہے، جیسے آپ لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، میں اب آپ کو اپنا بتاتا ہوں. آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ نہیں کریں، یہ نہیں کریں، یہ نہیں کریں، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں آپ کو ایک طرح سے دعوت بھی دے رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے کام کرتا دیکھیں گے تو مجھے کہیں گے بھائی ہمیں منع کرتا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ رائٹ؟ تو یہ ایک رسپانسبلٹی. مسجد کے امام ہے، مسجد کا امام بھی تو نماز پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، پڑھانا ہی اس کو الگ کر دیتا ہے. جب عام مقتدی کے مقابلے میں امام کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. اللہ پاک کی رحمت سے جس نے داڑھی رکھ لی ہے اس کی ایک رسپانسبلٹی تو بڑھ گئی ہے اور اس کو اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنا چاہیے. ایک عام آدمی ناچتا کودتا ہے، کوئی اس کو اتنا برا بلا نہیں کہے گا، لیکن جب ایک مذہبی آدمی نظر آنے والا ناچے گا کودے گا تو لوگ کہیں گے کہ یار. اب جیسے کہ لوگ ہمیں ایسی دعوت میں دیکھ لیں کہ جہاں پر کچھ الٹا سیدھا کام ہو رہا ہے تو کوئی کان میں آ کے بولے گا مولانا تم کو ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا. اب میں اس کو بولوں تو ادھر کیا کر رہا ہے، بولے گا میں مطلب آپ کو نہیں ہونا. تو وہ بات میں نے بھی اس کو صحیح بولا مگر اس نے بھی مجھے غلط بات تو نہیں کی. اچھا چلے آپ کی ایک بات تو سمجھ آ گئی، لیکن اب اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں پھر داڑھی رکھوں، تو میں نہ ٹھیک ہوں نہ داڑھی رکھوں. نہیں، داڑھی رکھنا خود ایک ٹھیک ہونا، یہ آپ اور ہم ٹھیک ہو رہے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں. یہ ہمارا پروسیس چل رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہونے میں ایک کام یہ کیا کہ ہم نے الحمدللہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لی، نماز پڑھ لی، عبادت اور نیکی کی طرف آ گئے. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مبشر ہے، میں وزیر آباد سے ہوں. میرا سوال ہے کہ دعوت اسلامی چندہ کیوں اکٹھا کرتی ہے، ڈسٹرکٹ کیوں نہیں لگاتی اپنی؟ ہم نے مبلغ پیدا کرنے کی انڈسٹری لگائی ہوئی ہے، اس کے لیے ڈونیشن چاہیے ہوتا ہے. یہ فیکٹری لگی ہوئی ہے ہماری، حافظ بنانے کی فیکٹری ہے، عالم بنانے کی فیکٹری ہے، مبلغ بنانے کی فیکٹری ہے. اب یہ پوری پروڈکشن نکالنے کے لیے جو انویسٹمنٹ چاہیے وہ ہم چندے کے ذریعے لے لیتے ہیں. دین کا کام 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، دین کا کام چندے سے ہوا. یہ موٹی بات ذہن میں بٹھائیں. غزوات کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. صدیق اکبر لائے، فاروق اعظم لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دیگر صحابہ لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف لائے، حضرت عثمان غنی لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ سب یہ کیا جمع ہو رہا تھا؟ چندہ ہی تو تھا، ڈونیشن ہی تو تھا. اور اس کے بعد اسلام و دین کا جو ذریعہ ہے، ایک جو طریقہ کار ہے، زکوٰۃ کلیکشن ہے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں. بیت المال یہ آپ نے سنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عامرین مقرر فرماتے تھے جو جا کر زکوٰۃ کلیکٹ کرتے تھے. اور زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے بعد بیت المال میں جمع ہوتا تھا، وہیں سے ساری وہ ریاست کے اور حکومت کے اور معاملات اور خلافت کے معاملات اسی سے چلا کرتے تھے. زکوٰۃ کا ایک پورا نظام بنا ہوا ہے، مطلب پورا نظام، رفاع عامہ کا پورا نظام، یہ پورے کے پورا اسی پر اسٹیبلش. بھائی امام کی تنخواہ چندے سے ملتی ہے، 16 گریڈ کے افسر کی تنخواہ کس سے ملتی ہے؟ ٹیکس سے ملتی ہے. کون سا کوئی کما کے دے رہا ہے اس کو؟ بتائیے.
لیکن وہ جینٹل مین ہے. امام صاحب زکوٰۃ کی تنخواہ لیتا ہے, زکوٰۃ کی تنخواہ امام صاحب کیوں لے گئے؟ وہ ٹیکس کی تنخواہ لے ہوئے تو کچھ بھی نہیں. کوئی ایک بتائیں گریڈ کا افسر جس کو کوئی تنخواہ ٹیکس سے نہ ملتی ہو. اسلام کا نظام زکوٰۃ کا ہے کہ وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہے. باقاعدہ اسلام و دین کا کام چندے سے ہوا ہے. لگانے فیکٹری, تو بھیا فیکٹری لگانے کے لیے ہزار قسم کی پراپرٹی کے مسائل, پھر ٹیکس چوری کے مسائل, لیبر کے مسائل, ڈاکیومنٹیشن کے مسائل, پھر نفع نقصان کے مسائل, پھر ہڑتالوں کے مسائل. یہ سارے مسائل تو پھر مسجد کیسے چلے گی, ادارے کیسے چلیں گے؟ تو مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے ثواب کے لیے, اور زکوٰۃ دین کے نام پر اور جو حقدار ہوتے ہیں ان پر خرچ ہوتی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ آپ کے علاقے کی مسجد دیکھ لیں, ایک مسجد دیکھ لیں. کبھی کسی مسجد کو جا کر کہا ہے کہ بھائی اپنی مسجد کی فیکٹری لگا لو, دکان لگا لو؟ سارے جمعے کو نکال دیں, 10 روپیہ بھی ڈالو تو 5 روپیہ نکال لیتا ہے کہ یار 5 روپیہ دینا تھا. یہ تو اپنے تو چلتا ہے نا. کرک نوٹ بھی کوئی نہیں دیتا, پرانی نوٹ ڈالتا ہے مسجد کی جھولی میں کہ کرک 100 روپے کرک نوٹ 101 روپے کی بھی نہیں ہے, نہ پرانی نوٹ 99 روپے کی. تو چندے سے ہی نظام چلتا ہے, اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا نظام چلتا ہے. اس کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے. برا کیسے مانے؟ دین کے لیے چندہ کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یاد کر لیں, اور دینا صحابہ کی سنت ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نام ورحمۃ خواجہ اللہ. رضوان ہے اور میں ملتان سے تشریف لیں. نگران جی آیا. شورا. جی آیا نو. مہربانی. اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں جب سے فیضان مدینہ میں آیا ہوں تو آپ کا جو بھی ڈپارٹمنٹ میں وزٹ کر رہا ہوں وہ ماڈرن ایرا کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ ہے. تو اس کی ریزنز اگر آپ بتانا چاہیں. شریعت کی اجازت کے مطابق ماڈرن ٹولز کو استعمال کر کے تبلیغ دین کو فروغ دینے پر یقین رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. جو بھی ماڈرن ٹولز ہیں, کیونکہ جب دنیا ماڈرن ٹولز کو یوز کر کے اپنی پوری انڈسٹری چلا رہی ہوتی ہے تو ماڈرن ٹولز کے ذریعے دین کا کام کیوں نہ کریں, اور بہت ریپیڈلی پہنچے گا. ہم آپ سے بھی یہی درخواست کریں گے. جس ماڈرن ٹولز کی نسبت میں بات کر رہا ہوں, آپ بھی اسی ماڈرن ٹولز کو یوز کر رہے ہیں, سوشل پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں, تو آپ بھی ہمارا اس معاملے میں ساتھ دیں. بیسیکلی دعوت اسلامی کے ذریعے آپ دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. ہم آپ کو قرآن اور حدیث اور اس طرح کی باتیں پہنچاتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. تحریک ایک پلیٹ فارم کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے. بیسیکلی تم دین کی بات پہنچائیں گے. تو یہ ماڈرن ٹولز ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. سوشل پلیٹ فارمز ہیں, آئی ٹی ہے, مدنی چینل ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ کا شکر ہے, اور ہمیں اس کے ذریعے کافی فوائد حاصل ہوئے. تاہم یہ ضرور ہے کہ ہم ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ایک ہم نے شرعی ایڈوائزری بورڈ رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو استعمال کرتے وقت کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ جو خلاف شرع ہو. جب کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو کسی گناہ کا کیا دخل ہونا چاہیے. تو میرا عبدالحبیب بھائی سے ایک سوال یہ ہے کہ میں بھی ایک بزنس مین ہوں, اور آپ یہ بتائیں کہ مطلب مذہبی ہونے کے باوجود بزنس پہ تو کوئی افیکٹ نہیں پڑتا آپ کو؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس مین بہت اچھے طریقے سے دین کا کام کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ پاک نے اس کو ایک ایکسٹرا مائنڈ دیا ہوتا ہے. وہ اپنے گاہک کو جب انسپائر کر سکتا ہے, اپنا سودا بیچ سکتا ہے, تو کسی کو نمازی بھی بنا سکتا ہے. ہم اگر سیرت اٹھائیں اور صحابہ کرام کی, تو نبی پاک کے بعد اگر ہم پیارے آقا کے صحابہ کو دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی ون آف دا بگیسٹ بزنس مین تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بہت بڑا کاروبار تھا, اور آگے چلے تو امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے بزنس مین تھے. تو بگ بزنس مین ہوتے ہوئے دین کا بہت بڑا کام کیا. اچھا پھر ہم بزنس مین جو ہوتے ہیں اس میں ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پے کر رہے ہوتے ہیں, ہم سیلری نہیں پرسن نہیں ہوتے. تو جب اللہ نے دیا ہوتا ہے نا تو وہ ٹینشن بہت ساری ہم سے ریلیز ہو چکی ہوتی ہیں, تو ہم اس ٹینشن میں جب نہیں ہے تو پھر ہمیں تو زیادہ آسانی سے دین کا کام کرنا چاہیے. اور تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں, آج ایک بزنس مین اتفاق اسلام بھائی مجھ سے ملنے آئے, ان کے ماشاءاللہ پیٹرول پمپس تھے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے پاس پیٹرول پمپس ہیں لیکن میں چاہتا ہوں میں دین کا کام کروں, ٹائم نہیں نکلتا. تو میں نے ان کو ایک فارمولہ بتایا, شاید آپ کو کام آ جائے, آپ کے توسل سے اور ویورز کو کام آ جائے. میں نے بہت پہلے ایک ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں خود بزنس کروں تو شاید میں 100 روپے کماؤں گا, اور میں اپنے کچھ فرنٹ مین کھڑے کر لوں, میرے مینیجرز یا میرے جو بھی امپلائیز ہیں ان پر بھروسہ کروں اور ان کو کام سکھا دوں اور صرف سپروائز کروں, تو شاید 70 روپے وہ کمائیں گے. 30 روپے ہمیں لگتا ہے, باقی تو جو رسید میں وہ ملنا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یار میں زیادہ ایفرٹ کروں, کاروبار پہ ٹائم دوں. تو میں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ یار میں اچھے لوگ کھڑے کر کے 30 روپے کم بھی کما لوں, لیکن اس 30 روپے میں مجھے اپنی زندگی میرے ہاتھ میں مل گئی. اب میں نہ کروں, کام پہ نہ جاؤں, تو میں دین کا کام کر لوں, میں انجوائے کروں لائف کو. کچھ لوگ ساری زندگی صرف پیسہ کماتے ہیں, اپنا ہی پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا.
تو یہ تو بیوقوفی ہے کہ صرف کاروبار کے لیے لائف گزاری. کاروبار ایسا کرنا چاہیے جس میں آپ کی پریزنس کم ہو, اپنی پریزنس کو پیچھے لے آئیں اور اس پریزنس کو جو آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے اس کو دین کے لیے استعمال کریں, حرمین طیبین جائیں, حج عمرے کریں, دنیا دیکھیں. تو یہ جب ہو سکے گا کہ جب آپ اپنے اچھے فرنٹ مین کھڑے کریں گے اور اللہ پر توکل کریں گے. عثمان محمود میرا نام ہے, ملتان سے ہیں, اور جو میرا پروفیشن ہے میں سوشل میڈیا کنسلٹنٹ ہوں. کراچی میں فسٹ ٹائم آیا ہوں, پہلی دفعہ ہی میں فیضان مدینہ میں آؤں. کراچی بھی پہلی بار ہے؟ فرسٹ ٹائم ہے. اوہ, فیضان مدینہ میں پہلی بار ہے. ہاں جی. کیا بات ہے. اچھا, اور جو میرا کوشچن ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ کے اوپر نا, کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ خوش بھی رہتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ایسے سٹیپس آتے ہیں اور ادھر سے یا ادھر کے جو لوگ ان کو باتیں کر دیں گے تیرنوں نظر لگ گئی ہے یا تیرے تے جادو ہو گیا ہے. مطلب یہ دو چیزیں ہیں, نظر بد اور جادو. تو جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو کوئی چیز فیل نہیں ہوتی, اور جب ڈاؤن فال آتا ہے تو ادھر سے ادھر جو لوگ ان کا جو مائنڈ چینج کرتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو بعد میں اگین اسی پہ لاؤں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے تو اس میں ہمیں کیا رہنمائی ملنی چاہیے. نظر بد حق ہے, جادو بھی حق ہے. نظر بھی لگتی ہے اور جادو بھی ہوتا ہے, لیکن ہر چیز نہ نظر بد ہے نہ ہر چیز میں جادو ہے. یعنی جب آپ ڈیکلائن ہو جاتے ہیں, پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں, کام ہو نہیں رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سونے میں ہاتھ ڈال دو تو مٹی ہو جاتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر بد ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ جادو ہو. بھائی ہمارے نصیب میں نہیں ہے, مقدر ہے کہ نہیں آ رہا ہوتا. جب آ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تو اور کچھ ہوا ہوتا ہے. تو صرف کچھ چیزیں مقدر کی ہوتی ہیں, نصیب کی ہوتی ہیں. روزگار یا روزی یا جو بھی چیز ہے وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا. کبھی زندگی میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہے, تو وہ رات آئی, جس وقت زندگی کی ایک رات آئی ہے, صبح کا انتظار کریں. جب صبح آئی ہے وہ خوشی ہے, جو مٹی میں آ ڈال تو سونا ہو جاتا ہے. خوشی آئی ہے تو پھر رات کا انتظار کریں. زندگی ان دونوں کے ساتھ چلے گی, شام بھی آئے گی, خوشی بھی آئے گی, رات بھی آئے گی, دن بھی آئے گا, رات, یہ سب کے سب ساتھ چلیں گے. ہر چیز جادو نہیں ہوتی, لیکن جادو نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے, جادو بھی ثابت ہے, ٹھیک ہے, اور نظر بد بھی ثابت ہے. حدیث میں بھی ہے, بچنے کی کوشش کرتا رہے, اللہ پاک سے دعا کرتا رہے, اور شو آف ہونے سے خود کو بچائے. میں نے جو نظر بد سے بچنے کا جو شارٹ کٹ دیکھا ہے, یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے, میں نے نظر بد سے بچنے کا جو شارٹ کٹ دیکھا ہے وہ شو آف سے بچنا ہے. شو آف ہو ہی اس لیے رہے کہ لوگ دیکھیں. اب جو دیکھے گا تو نظر ہے, بد بھی ہوگی خوش بھی ہوگی, تو خود ہی لگوا رہے ہیں, خود ہی لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ بیل مجھے مار. آج کل تو کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی تصویر لگا رہے تھے, آج یہ کھا رہا ہوں, اس ریسٹورینٹ میں کھا رہا ہوں, یہ خرید کے لایا ہوں, تو نظریں ہم خود ہی لگوا رہے ہوتے ہیں. عمران بھائی ایک اور انہوں نے نظر بد کے حوالے سے پوچھا, تو مجھ سے اتفاق کریں گے یہ لوگ بھی, پہلے سے کر لیں گے. نہیں ایسی بات کرنے والا سوال تو کرو پھر اتفاق کریں گے نا. ابھی شاید ہاتھ بھی اٹھ جائے کہ نارملی دیکھا گیا ہے کہ نا مولوی حضرات کو نظر بد کم لگتی ہے, جادو وغیرہ, جنات اور اثرات اور اس طرح کی چیزیں ان پہ کم ہوتی ہیں. اور ہے نا دیگر جو لوگ ہوتے ہیں, اور آپ نے مختلف جگہوں پہ دیکھے ہوں گے, جو ہم جیسے لوگ, نیوٹرل لوگ, کلین شیو لوگ, پینٹ شرٹ والے لوگ, یہ ان پر نظر بد, جادو, جنات وغیرہ کا کچھ زیادہ ہی اثر ہوتا ہے. رش بھی ایسی جگہوں پر ہم لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے, ایسا ہے. اور مولویوں پہ ایسے اثرات وغیرہ کم ہوتے ہیں. تو اس کی بھی وجہ اگر بتا دیں تو. اگر یہ حقیقت بھی ہے تو آپ کو مولوی ہونے کی دعوت ہے, کوئی منع نہیں کر رہا. آپ بھی بن جائیں, آپ پہ بھی نظر کم لگے گی. مجھے کہتے ہیں یار تو جب سے دعوت اسلامی میں تیرے پہ پیسہ بہت آ رہا تھا, میں تجھے کس نے منع کیا, آ جا. ایک چٹکلا ہوا تھا, آپ بھی آ جاؤ کہ دعوت اسلامی کا گیٹ تو کھلا ہوا ہے. اور یہ اگر یہ اس کو آپ تسلیم کر بھی لیں, جیسا کہ شہزاد بھائی آپ نے کہا ہے, اگر تسلیم کر لیں تو اس کا میرے پاس جواب موجود ہے. کیونکہ جب ایک شخص مذہبی ہو جاتا ہے نا, دین کو سمجھتا ہے, تو اس کو ماشاء اللہ کہنا آتا ہے, اس کو بارک اللہ کہنا آتا ہے. وہ گھر سے نکلتا ہے تو دعا کر کے نکلتا ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے تو وہ اللہ پاک اس کے لیے بہت سارے راستے آسان کر دیتا ہے. وہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, اس کی حفاظت کی جاتی ہے. وہ شجرے کے اوراد پڑھتا ہے, وہ حصار پڑھتا ہے, وہ بہت ساری ایسی چیزیں پڑھتا ہے جس کو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے حفاظت ہوتی ہے. یہ پڑھ کے نکلو تمہاری حفاظت ہوگی, یہ کرو تمہارا مال محفوظ رہے گا. جیسے یا جلیل و 10 بار پڑھ کر اپنے سامان پر دم کر دو,
آپ بھی پڑھ کے دم کر دے تو سامان آپ کو چوری ہونے سے بچے گا. بولے مولوی کے موبائل کم چوری ہوتا ہے, چونکہ اس کو آ رہا ہے تو وہ کر رہا ہے, جس کو نہیں آ رہا تو وہ نہیں کر رہا. تو آ جائیں اسی لائن میں, بہترین لائن ہے. اور رہی بات یہ کہ اس کو نظر نہیں لگتی ہوگی, ایسا نہیں ہے, نظر لگتی ہوگی اور نظر حق ہے, لگ جاتی ہے. اس کو جادو نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا. اب آپ سے بڑھ کر کون بزرگ ہوگا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی بزرگ نہیں ہے نا. جس کو بزرگی ملی وہ نبی پاک کے صدقے میں ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو کیا گیا. سورہ فلق سورہ ناس نازل ہوئی,